مخیر حضرات کو، ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول ایک بار پھر اپنی تمام تر بہاروں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم کائنات کی مقدس ترین ہستی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہ مہینہ ہر سال کی طرح ہمیں اس بار بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کریں اور یہ عزم کریں کہ جو راہ انہوں نے ہمیں بتائی اسی کو اختیار کریں. اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ ہے خدمت خلق کی راہ. جب ہم اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم اور ہمارے لہجے نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ گرتے ہوں کو کس طرح سے سنبھالنا ہے. آپ رونے والوں کے آنسو پوچھ لیا کرتے، غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے اور یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے. یہی وہ تعلیمات ہیں جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یعنی اچھے اخلاق اور خدمت خلق اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ کس طرح خدمت خلق کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کر سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آج جو مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں اور پھر اس موضوع پہ بات چیت ہوگی ان مہمانوں کے ساتھ. ہماری پہلی مہمان ہیں معروف اسکالر، ایجوکیشنسٹ محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ، اور یہ ہمیں بتائیں گی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں جب کبھی ایسے حالات ہوئے تو ان کو کس طرح سے ڈیل کیا اور تمام لوگوں نے مل کر کس طرح سے اپنے رب کو راضی کیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے دوسرے مہمان ہمارے بہت ہی محترم، آپ ڈائریکٹر ہیں اور ایکٹر بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پبلشر ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ایکس ڈائریکٹر مارکیٹنگ رہے ہیں. آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، آپ کا مشاہدہ بہت گہرا ہے اور یقیناً چونکہ آپ ایک ایکٹر بھی ہیں تو آپ انسانی جذبات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو آپ کے اس تجربے کے حوالے سے، آپ کے مشاہدات کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت انسان جس المیے سے گزر رہا ہے، جن جذبات سے گزر رہا ہے، وہ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں سلمان علی، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور سلمان صاحب جو ہیں چونکہ بہت سارے ان علاقوں کا دورہ کر کے آئے ہیں جہاں پر سیلاب زدگان جو ہیں وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں. یہ وہاں تک مدد پہنچا بھی رہے ہیں اور ان کا تعلق خیرپور سے ہے، چونکہ اس علاقے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے وہاں پر انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے اور اب انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں ان کی راہ ہی اختیار کرنی ہے.
تو جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا موقع آیا کہ کوئی مشکل آ گئی ہو یا کوئی قحط آ گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا کرتے یا اپنے صحابہ کو اسے کس طرح سے ہینڈل کرنے کی تعلیمات دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جو پروگرام کا جو موضوع آپ نے بتایا ہے بہت بہترین ہے. دیکھیں اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے کر آئے وہ بھی امن اور سلامتی کا پیغام ہے اور انسانیت کے لیے ہے. یعنی قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پیغام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معلم ہیں اس کتاب کے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی ذات سے اور اپنے اخلاق سے کیا تعلیم اور کیا تربیت دے رہے ہیں. آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت دونوں ساتھ ہوا کرتی تھی. تو ہم سب سے پہلی مثال تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہجرت فرما کے مدینے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جو انصار ہیں وہ وہیں کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جو مہاجرین ہیں وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آ گئے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ نے پہلی مثال تو یہ قائم کی کہ اخوت کی جو مثال قائم کی کہ آپ نے ان کو سب کو جمع کیا اور ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے ایک ایک فرد کو بلایا اور ان کو کہا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. واہ، بہت اخوت کا مطلب ہی بھائی چارہ پیدا کرنا. تو اب پھر اس کے بعد ان صحابیوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ تاریخ کے مطلب روشن باب ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بزنس میں بھی ان کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساجھیدار ہیں، اور پھر اپنے مکانات جو ان کے پاس تھے، رہائش تھیں، ان میں بھی ان کو ساجھیدار بنایا. اور بہت سارے ایسے مہاجرین تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بازار کا راستہ دکھا دیں. تو ہمیں دونوں طرف سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور پھر دیکھیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں جو مدینے کا جو پورا پیریڈ ہے، عہد ہے، اس کے اندر ہمیں غزوات نظر آتے. ان غزوات کے اندر آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے اپیل کی کہ بھائی جو کچھ بھی ہے وہ لاؤ اور جمع کرو. تو اس میں کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ لوگ اپنے گھر سے لاتے تھے اور وہ سامان وہاں جمع کرتے تھے. یعنی سامان لانا اور جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور پھر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا. تو یہی وہ جذبہ ہے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اضافی چیزیں ہیں ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہمیں فوری طور پر اس کو آگے لے کے آنا ہے، ان بھائیوں تک پہنچانا ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے. سہیل صاحب، آپ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے آپ سوال کرنا چاہوں گی. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ایکٹر ڈائریکٹر، یہ جو پوری برادری تھی فنکاروں کی، یہ بہت ایکٹیو ہو گئے تھے. انہوں نے بہت کام کیے آگے بڑھ کے، اور بہت جذبہ تھا، بڑی محبت تھی. اس وقت آپ اس جذبے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے کہا، بیکاز میں ایکچولی 2005 سے شروع ہی کرنے والا تھا. 2005 پھر 2010 اینڈ ناؤ 2022. جو میں نے یہ نوٹ کیا بیکاز 2005 I had launched I was doing the breakfast show ریڈیو کے اوپر. تو ریڈیو کے اوپر جب میں وہاں پہ تھا تو اٹ واز ریئلی امیزنگ کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی پاکستان جو ہیں دے آر ون آف دا موسٹ چیریٹیبل، جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں یہ ہمارے پاکستان ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی یس اٹس اے بلیسنگ، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت سے ہمارے ایکٹرز اور ایکٹریسز تھے. آئی آلسو ریمبر فخر عالم جی بہت زیادہ ٹینٹ لے کے پتہ نہیں 2-3 مہینے وہاں پہ جا کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ابھی بھی وہ کر رہے ہیں کام. یس، سو ہی واز ڈوئنگ اے ٹریمینڈس اماؤنٹ. بہت لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، بیکاز پاکستان تو ہم کہتے ہیں ایک ہے، لیکن اٹس آلسو اے کویسچن آف ہیومینٹی کہ ہماری ہیومینٹی کیا ہے. اور وہ آٹومیٹکلی وہ پین جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے. تو یہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز آلویز بین ریلیونٹ اور پریولنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ آئی فیل کہ چلے ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن دس از اے ویری اسپیشل پلیس فار پاکستان. اس میں ایک لیکن ہے جو میں شاید بعد میں جاؤں، لیکن میں ابھی اگر لیکن کی بات کر لوں
we have to learn, हमने कुछ सीखना है. 2005 से हमने कुछ सीखना है. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है. 2010 से हमने सीखना, और जो 2022 में हुआ है that's 4 times worse जो 2010 के फ्लड्स थे. तो अगर हमने कोई इसमें से पॉजिटिविटी लेनी है तो मैं तो कहता हूँ कि अभी से हम शुरू करें टू प्लान आउट कि नेक्स्ट ईयर हमने क्या करना है. एग्जैक्टली. इफ़ वी डोंट प्लान नाउ, अभी से नहीं हाँ वो हो जाएगा, वो कर लेंगे, अभी तो ये करना है, वो नो, वी मस्ट प्लान आउट नाउ कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है. वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? सो वी हैव टू स्टार्ट आवर प्लानिंग. बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के तहत तो हम ये सुन चुके हैं, देख रहे हैं कि जो मौसम है वो शदीद होते चले जा रहे हैं. सर्दी भी बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी, बारिशें भी ज़्यादा होंगी. तो अगर अब भी हमने प्लान नहीं किया तो फिर हम कैसे आगे के मामलात को तय कर सकेंगे? और ये चीज़ है क्लाइमेट चेंज, एंड नो वन इज़ टू ब्लेम फॉर क्लाइमेट चेंज. लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि हमने पता नहीं पास्ट में क्या किया कि वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है. दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. बट दिस इज़ समथिंग वेयर वट एवर आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशन है, वट एवर वेर एवर हुएवर यू आर, कम टुगेदर ह्यूमैनिटी के लिए. आप एक साथ आएँ और ह्यूमैनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. Saving one अच्छा life, पॉइंट आपने कहा. saving one life is Saving all humanity. the whole of mankind. Exactly. बहुत प्यारा पॉइंट आपने रेस किया. और आज जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की बात कर रहे हैं तो हवाला भी इसीलिए दे रहे हैं कि आपको मोहसिन इंसानियत कहा गया, आपको मोहसिन मुसलमान नहीं कहा गया. जब इंसानियत की बात होती है तो सबको खड़ा होना होता है और ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि मिलकर काम करें. सलमान, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि आप पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जिस एरिया से ताल्लुक़ है वहाँ पर क्या पोजीशन थी, आपने किन एरियाज़ को विज़िट किया और अब आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. मैं सर की बात को थोड़ा सा सेकंड करूँगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा. सर ने प्लानिंग की बात की ना, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है. यानी हर 4-5 साल बाद ये चीज़ होती है, लोग डूबते हैं, फिर तबाह होते हैं, फिर इस तरह से इमदाद के सिलसिले होते हैं, फिर लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं, फिर हर 4-5 साल बाद वही साइकिल रिपीट हो रहा होता है. और मेरी कन्वर्जेशन रही कुछ लोगों से कि आप लोग अब खैमा बस्ती में रह रहे हैं तो इसके बाद अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा वहीं जाएंगे जहाँ हमारी ज़मीन है, जहाँ हम डूबे थे. वो मोहब्बत तो अपने इलाके से ही है ना, जाना तो वहीं है. डेफिनेटली. मैंने कहा लेकिन इसकी कॉस्ट आप, वो उन्होंने यही बात की कि हमारे वालिदैन, हमारे दादा सब वहीं पैदा हुए, हम जगह को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी वहाँ क्रॉप्स हैं, हमारी वहाँ खेती बाड़ी होती है. तो मैंने कहा ये तो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं. उनकी वजह से तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ हासिल करते हैं. डेफिनेटली. जो वो उगाते हैं. लेकिन उसका अल्टीमेट उनको एक प्लान तो चाहिए होगा ना, या क्या उनकी नस्लें इसी तरह डूबती रहेंगी, फिर आती रहेंगी, तो वो ना वो तरक्की करेंगे ना पाकिस्तान तरक्की करेगा. तो इसमें गवर्नमेंट को भी इंडिविजुअली उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, या हम लोग मिलकर अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि आप उसको ज़रा थोड़ा सा अपने प्लानिंग को चेंज करें, उन जगहों को सेल आउट करें, कम कॉस्ट पे करें. यहाँ आकर थोड़ी सी मुश्किल आप गुजार लें, इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे. जब आपको 4-5 साल बाद इस तरह का डिज़ास्टर नहीं फेस करना पड़ेगा तो आप ग्रो करेंगे. अच्छा, मेरा ताल्लुक़ बेसिकली खैरपुर से है, लेकिन मैं 10-12-15 साल से यहीं कराची में मुकीम हूँ. खैरपुर भी जाना हुआ और दीगर इलाकों में भी जाना हुआ. खैरपुर में सिटी तो ऑलमोस्ट चूँकि थोड़े से हाइट पर भी होते हैं और प्लानिंग भी होती है, पक्के मकानात होते हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ. लेकिन जो आसपास के इलाके, जो खैरपुर की तहसीलें थीं, कब्बट, ठरी, मीरवा और जितनी भी 7-8 तहसीलें हैं, तमाम की तमाम जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, उनके शहर डिस्टर्ब हुए हैं. और सबसे अहम डिज़ास्टर जो खैरपुर वालों के लिए हुआ वो ये हुआ कि जो खजूर की फसल वहाँ लगती थी, यानी बहुत बड़ा एक तादाद जो खजूर का पाकिस्तान में होता है, मेरे ख्याल है कुछ 70% खैरपुर रीजन और सक्खर रीजन में होता है. वो हमारी एक्सपोर्ट भी होती है. एक्सपोर्ट भी होता है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है. वो ऑलमोस्ट 100% ख़त्म हो गया. यानी बारिश उस वक्त हुई जब जो खजूर है वो दरख्त पर हल्की सी पकी हुई थी और कुछ रीजन्स में पकाकर उन्होंने सुखाने के लिए बिछाई हुई थी. यानी हमारे ज़ाहिर बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब खजूर का काम करते हैं, तो उनसे कन्वर्सेशन रही. उन्होंने कहा कि 2% मार्केट में माल आया है और वो भी ऐसा है कि खाने जैसा नहीं है. वो या तो बकरियां खाएंगी, जानवर खाएंगे, या बस इधर उधर हो जाएगा. कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है. और मैं आपको बताऊं, ये उनकी पूरी इकोनॉमी इस पे सर्कुलेट करती है. यानी एक किसान ने कर्ज लिया हुआ आता है, इस फसल उतरेगी तो मैं आपका भी कर्ज चुकाऊंगा, उसका जिसको उसने माल सप्लाई करना होता है, और जहाँ से वो 6 महीने उधार पे ग्रॉसरी ले रहा होता है उसका भी उसने कर्ज देना होता है. यानी वो पिछला कर्ज भी नहीं चुका पाया, और उसने जो एडवांस लिया था अपने रिटेलर से जिनको वो देते हैं उनसे, उसका कर्ज ही हो गया. और नेक्स्ट उसने जो 1-1.5 साल 2 साल बगैर फसल के उसने गुजारा करना है, तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ी तकलीफ है. और
انبیئریبل ہے ہمارے لیے بھی, ان کے لیے بھی. بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. آپ تو صرف خیرپور کی بات کر رہے ہیں جو ایک فصل کی آپ نے بات بتائی ہے, لیکن اگر آپ پورے انٹیریئر سندھ کو دیکھیں, بلوچستان کی طرف جائیں تو بے شمار اور کسانوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ابھی ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہوگا. چاول کی فصل, اب گندم کی فصل بھی بہت سارے علاقوں میں نہیں لگ پائے گی. اکتوبر نومبر میں فصل لگتی ہے, لیکن وہ بھی چانسز نہیں ہے کہ 70% علاقوں میں لگ پائے. اور اب کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یقیناً ہیلتھ کے ایشوز آہستہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے, اور جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ کی طرح دیگر نوجوان ہمارے یقیناً قابل فخر ہیں آپ لوگ, جو جا کر ان تمام جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں, جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی رکنا نہیں چاہیے, یہ بڑا ایک طویل سفر ہے جو جاری رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے بات کی محسن انسانیت پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور مہینہ بھی انہی کا ہے. آپ نے جیسے کہ بتایا شروع میں کہ اخوت وہ بنیادی ایک جذبہ تھا جو آپ نے سب سے پہلے قائم فرمایا, اور اس کی بنیاد پر پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خیال رکھا. اس جذبے سے آپ آج کے حالات کو اگر کمپیئر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی ڈال دیا ہے کہ وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل میں ایک ہمدردی کا ایک جذبہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ فوراً وہ اس کی مدد کے لیے دوڑتا ہے. بے شک. اور اسلام اسی جذبے کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں آپ دیکھیں کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی, یعنی اس کی زندگی کی حفاظت کی, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. قرآن کے اندر یہ پیغام, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہ تم نے اگر اپنے بھائی کو تکلیف دی تو پھر تمہاری عبادات بھی جو ہے وہ مطلب اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوں گی. بے شک. اور وہ تکلیف جو ہے ذہنی تکلیف بھی ہے, اگر کسی کو ذہنی اذیت بھی دی تو وہ عبادات کیسے, جیسے کہ وہ خاتون کا واقعہ ہے, آپ نے کہا کہ وہ بہت عبادت گزار تھی لیکن اپنے محلے اور پڑوس میں جو رہتے تھے لوگ ان کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا. بالکل. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے. مجھے ان کی میں بات غور سے سن رہی ہوں سہیل صاحب کی, اور دیکھیں یہ کہ جو اور ہمارے پاس جو یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے ہر وقت ہمیں لمحے لمحے کی خبریں آ رہی ہیں, تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں اتنا جذبہ موجود ہے. ضرورت اس بات کی آج کہ اس جذبے کو آپ ایک ڈائریکشن میں رکھیں, پراپر ڈائریکشن میں رکھیں, اور اس سے ہم دیکھیں کہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ جمع بھی کر رہے ہیں اور وہ لے کر بھی جا رہے ہیں, وہ مشقت بھی اٹھا رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں. تو پھر اب کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو لے کر جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے. بالکل صحیح, یہ بہت اہم چیز ہے. ہاں, اور ان کے اس جذبے کی ہم قدر بھی کریں. لیکن یہ حوصلہ افزائی کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا مجھے مطلب یہ کہ ان کا جو تربیت کا طریقہ تھا وہ یاد آ رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ جو آج اسکاؤٹنگ کا جو ٹریننگ ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے وہ بالکل اسی سے شروع ہوا, آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوجوانوں کو جمع کر کے, اور جو مدینے کا ایسا علاقہ تھا جہاں پہ جنگلات تھے یا باغات تھے, دور آبادی سے دور لے جاتے تھے, وہاں ان کو کہتے تھے خیمے لگاؤ اور یہاں لکڑیاں کاٹو, اور یہاں پر بیٹھ کر اپنا وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے, لیکن وہ باہمی جو ایک تعاون ہوتا تھا اس کے ذریعے وہ سارے کام کرتے تھے. وہاں آپ ان کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے. اور مسجد بھی اس کی ایک مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو, تاکہ تمام محلے والوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہو, ایک دوسرے کی تکلیف کا پتہ ہو. جب تک آپ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوں گے, آپ اس کی تکلیف کو نہیں جانتے ہوں گے, کیسے آپ اس کی مدد کر سکیں گے. بالکل, ایک اس کو آپ نے ایک مرکز کی ایک طور پہ اس کو استعمال کروایا. اور کا جو آپ کو مطلب یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ وہ نوجوان اپنے گھروں سے دور جو ہے اب ذرا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں واپس جائیں, تو آپ ان کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ جو یہاں سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو سکھاؤ جا کے. بے شک. تو یہ ایک تربیت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ ہم آپس میں باہمی تعاون کے ذریعے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تقوی بر کا مطلب ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو,
اور جو برائیاں ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو یہ کتنا بڑا میسیج ہے. بہت خوبصورت میسیج آپ نے دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو ہر بات جو ہے وہ ایک خوبصورت میسیج ہی ہے. سہیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہا کہ نوجوان جو ہیں ہمارے بہت ایکٹیو ہیں اور انہیں ایک پراپر ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. تو کس طرح ہم ان کو چینلائز کر سکتے ہیں, ہم کس طرح ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن میں ان کو لے کے چل سکیں اور پھر زیادہ سے زیادہ ان کے اس جذبے کا فائدہ اٹھا سکیں؟ ایک اگر اچھی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں, بیکاز میں پیدا لنڈن میں ہوا تھا, اینڈ آفٹر لیونگ دیر فار 38-35 ایئرس پھر میں پاکستان خود اپنے ہی طور سے آیا ہوں, اور جو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ جو ہماری یوتھ ہے ان میں اویئرنیس جو ہے بہت اچھی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہم نے اچھا کیا تھا پہلے یا نہیں کیا تھا, وہ تو پاسٹ کی بات ہے, لیکن the یوتھ, آپ کے بچے جو ہیں, آپ کے بچوں کے بچے, دے آر بیکمنگ ویری سینسیبل. اور یہ مجھے ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ہوپ, آئی گیٹ اے گریٹ ہوپ فرام دیر. اینڈ اٹ آلسو پرووز جو ہم دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے بڑے اچھے فائدے ہوتے ہیں, بہت برے فائدے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کے اچھے فائدے ہم دیکھیں, ٹریننگ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یوتھ کی اویئرنیس لیول جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور جہاں سے میں آتا ہوں تو وہاں سے آئی ایم اے بلیور ان ایکوالٹی. ایوری باڈی از ایکول, ایوری باڈی از ایکول, سب پاکستانی ہیں. کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں بیکاز وی گو ان ٹو آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ, پھر میں یہ ہوں, پھر میں وہ ہوں, بٹ بالکل کلر بھی نہیں, کریڈ بھی نہیں, مین اینڈ ویمن ٹوگیدر, ورکنگ ٹوگیدر. آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب جیسے کہ میں میڈیا میں یہاں پہ آیا ہوں اور چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں, آئی ہیو ریئلائزڈ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. بالکل. میں اگر جو چیزیں میں نے یہاں پہ پاکستان میں اچیو کی ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو بی اے ڈائریکٹر, یہ لیجیے کیمرہ لے جائیں کریں, ارے وہاں پہ تو 5 سال کا کورس کریں, ڈگری کریں, وہ کریں, یہ کریں. آئی کوڈ ناٹ ڈو آل دیز تھنگس. پاکستان میں یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب زندہ باد. بالکل. یو کین لرن فرام یوٹیوب, دی یوتھ کین لرن فرام یوٹیوب, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کو دیکھ کے وہ سیکھ بھی رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پوری دنیا جو ہے آپ کی انگلیوں کے, پہلے تو نیوز پیپر ہوتا تھا. جی بالکل. بٹ ناؤ یو کین گو اینی ویئر اینڈ یو کین فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اینی کورسز, یو کین فائنڈ آؤٹ اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں پہ جا رہی ہے اور جا رہے ہیں. بالکل. ہمارے ایڈیٹرز جو تھے, جی بالکل, اور ڈائریکٹرز جو ہیں, وہ کسی کو دیکھ کے ایجوکیشن اور انٹیلیجنس میں بہت بڑا فرق ہے. ایوری باڈی کی ناٹ افورڈ ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے, لیکن انٹیلیجنس جو آپ کی ہے وہ آپ کو کبھی کبھی اس سے بہتر بھی کر دیتا ہے, بیکاز آپ اپنی انٹیلیجنس استعمال کر کے. تو یوتھ کو تو میں یہ کہوں گا کہ کیپ آن ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. اگر آپ آگے جا کے کسی کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ینگ آدمی ہیں, اب ان کو اس ٹیلی کاسٹ میں دیکھ کے لوگ شاید ان کو کانٹیکٹ بھی کریں گے, بتائیں ہمیں, ان کی اپنی ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی. there will be a lot of people who will get very inspired by this inspiring man. کہ جی اگر میں کر سکتا ہوں, اس عمر میں کر سکتا ہوں, اور میری اتنی افیلیشنز ہیں, تو میں تو یوتھ کو یہی کہوں گا کہ تو ویسے ہی وہ سیکھ رہے ہیں, زیادہ بہتر چیزیں سیکھیں, یعنی سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں, بیکاز سوشل میڈیا میں بھی وہ فیک نیوز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اف یو گو آن دا پراپر وے, سو یوز سوشل میڈیا, اور کسی کو ضرور پکڑیں جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے آپ لگ جائیں, ان کے کہیں کہ پلیز آپ ہمیں سکھائیں. یو نو, کرٹیسائز میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن مے بی پرانے زمانوں میں ہم انفارمیشن اپنے پاس رکھتے تھے کہ بھئی یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہو, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور اینڈ یو نو, اتنی چھوٹی زندگی ہے, اٹس گون بینگ, ختم, جی تھینک یو, بائے بائے, ٹاٹا کا ٹائم آ گیا. لیکن اگر آپ کسی کو کچھ سکھا دیں اس میں, سو وٹ ایور آئی نو, جو میں نے سیکھا ہے باہر, ادھر ادھر, ویر ایور ان دا ورلڈ آئی بین, I want to be able to teach, because that may keep my memory alive. It'll
help people اگر وہ اور پھر وہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے آپ کے لیے. Absolutely, بالکل بنتا ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے آقا کی, تو جو کچھ ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں یا ان کی فلاح اور بھلائی کے لیے کرتے ہیں, اس شخص کے کرنے سے اس کا ثواب آپ کو مسلسل ملتا رہتا ہے. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں نے بتا دی تو میرے پاس کیا رہے گا, سب کچھ مت بتاؤ, ایگزیکٹلی اپنے پاس کچھ رکھو. نہیں 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 نہیں, جو آپ کو ملنا ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا, جو ان کو ملنا ہے. لیکن آپ ایک کیٹلسٹ بن جائیں where you can actually give to people. So don't be like this, be like this. اور یہی ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم لوگوں کو دے سکتے ہو, جو تمہیں اللہ نے نوازا ہے, چاہے وہ تمہارے پاس علم ہے, ہنر ہے, کوئی سامان ہے, جو بھی دے سکتے ہو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکو. سلمان, یہ بتائیے کہ اس وقت جو امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان ایریاز میں جہاں پر آپ نے کام کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش ہیں یا کچھ ایسی سپیسز ہیں جس پہ ابھی ہمیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ہاں, بہت اچھا اور اہم سوال ہے. اس میں دیکھیں تسلی کرنی چاہیے, ہمیں امید رکھنی چاہیے. سر نے ہوپ کی بات کی, سر نے نوجوانوں میں ہوپ کی بات کی کہ نوجوانوں سے ایک ہوپ نظر آتی ہے. میں چونکہ 2-3 مہینے سے فیلڈ میں ہی ہوں, آبزرویشن تھوڑی سی کرتا رہتا ہوں, تو اس سے تھوڑا سا ایک کنیکٹ, ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہم سانگڑ میں ایک میڈیکل کیمپ لگا کے واپس کراچی آ رہے تھے, تو روڈ آلموسٹ پانی کے لیول پہ تھا, دونوں سائڈ پانی تھا اور بیچ میں روڈ تھا. تو ایک جگہ ہم دیکھا کہ رکے اور بچے کچھ کھیل رہے ہیں پانی کے کنارے, لیفٹ پر اور رائٹ پر کچھ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں روڈ پر ہی, اور وہ اپنا سامان لپیٹ کے جا رہے ہیں. تو میں نے سائڈ پہ گاڑی روکی اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ. پہلے تو بچوں کے پاس گیا, بچوں کے پیروں میں چپل نہیں تھی, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, لیکن کھیل رہے تھے, موبائل سے ویڈیو بھی بنائی, ہنسی تھے, خوشی تھے. کہاں ہیں آپ کے گھر؟ میں نے کہا آپ کے گھر کہاں تھے پہلے؟ اس نے اشارہ کیا, وہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, چھتیں نظر آ رہی تھیں. کہہ رہے وہ ہنستے ہوئے بتایا وہ ہمارے گھر تھے. میں نے کہا اب آپ کہاں رہتے ہو؟ کہہ رہے جو روڈ پر ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں, جو کہ اب سمٹ رہے تھے کیونکہ پانی لیول پر آ گیا تھا اور مزید روڈ پر آنا تھا. تو ان سے بھی ذرا بچوں سے بھی گپ شپ کی, بڑے خوش اور مطمئن تھے. پھر ان کے بڑوں کے پاس میں گیا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے رات کو میں نے چیک کیا تھا نا, نشان لگایا تھا تو 1 فٹ پانی نیچے تھا روڈ سے, صبح میں اٹھا تو پانی لیول پہ آ گیا, اب یہاں سے ہم سمیٹ کر آگے جا رہے ہیں. تو ان میں مجھے کہیں مایوسی نظر نہیں آئی, کہیں ڈپریشن نظر نہیں آیا, کہیں ناشکری نظر نہیں آئی, کہیں یہ ان کا مجھے تاثر نہیں ملا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے یا مجھ سے کچھ مانگ رہے. کوئی کسی قسم کا شکوہ انہوں نے نہیں کیا, اور کہہ رہے کہ بس یہ ہم چھوٹی سی کارٹ تھی اس پہ سامان رکھ کے وہ جا رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں حوصلہ اور جگر دیا ہے, یا ہمارے بڑوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ کتنے ڈیزاسٹر پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن پاکستانی قوم ایسی کہ نہ وہ اس کو فیل کرتی ہے, نہ وہ مطلب کام ہو گیا اور بس نمٹ جاتا ہے معاملہ. بس وہ آگے کے سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمیں ہمارے رب نے کیا پیغام دیا ہے. بالکل, یعنی اس میں بہت اچھی دوسری پازیٹیو سائن جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مختلف آرگنائزیشنز نے انڈیویجولی خیمہ بستیاں لگائیں. اچھا, وہاں پر انہوں نے اسکول قائم کیے, یعنی بچے جو وہاں رہ رہے ہیں خیمہ بستیوں میں, وہ چھوٹا سا ایک خیمہ مختص کر دیا کہ یہاں بچے پڑھیں گے, اور ایک والنٹیئر, باقاعدہ والنٹیئرز آ رہے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے, ہم بچیاں آ رہی ہیں کہ ان کو ہم یہ کیئر ٹیک کر لیں گے. پورا ایک بہترین ماحول بنا ہوا ہے, کسی نے کھیلوں کا سامان دے دیا. یعنی ایسی بستیاں میں نے وزٹ کی. میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایک دن میں نے اسٹے کیا تو میں 3 دن اس بستی میں اس خیمے میں گزاروں, کیونکہ اتنا خوبصورت انہوں نے انوائر بنایا تھا. ایک طرف کچن ہے, کھانے کے ٹائم پہ کھانا سب مل کے کھا رہے ہیں, پڑھائی ہو رہی ہے, بچے کھیل رہے ہیں. یہ پازیٹیو سائنز ہیں جو کہ جس مشکل حالات میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا, یا ہم خود کسی وجہ سے اس کا شکار ہوئے, مطمئن بھی ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو فیس کر لیں گے اور انشاءاللہ آگے اس کو کیپ کنٹینیو کریں گے. اچھی بات کی آپ نے سلمان. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات تو ظاہر ہے کہ آ جاتی ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اور کبھی کبھی وہ آزمائش کی صورت میں بھی آ جاتی ہیں, لیکن اس کا حل ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جس کو نہیں پتہ وہ پھر اس سے جان لے جس کو پتہ ہے, اور مل کے اس کا کوئی بہتر طریقہ نکال لے, تاکہ جو لوگ بھی مشکلیں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس سے نکل آئیں اور اپنی زندگی میں واپس آ جائیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچے جو ہیں وہ امید ہوتے ہیں, وہ خوشی ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو خام خواہ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہ خوش ہیں, تو ہمیں بھی ان سے یہ لرن کرنا چاہیے. وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا, بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दर्द आशना में एक बार फिर खुशामदीद। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से कि किस तरह से हम तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए एक जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमारे बहन भाइयों को उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें क्या तालीमात दी हैं। एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगी और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं किताब में पढ़ी थी कि एक मरतबा एक बादशाह शिकार के लिए निकला और वो राह भटक गया, यहाँ तक कि रात का अंधेरा हो गया। उसको एक झोंपड़ी नज़र आई और उसने वहाँ पे पनाह ली। उस झोंपड़ी में जो साहब थे वो कोई बहुत बुज़ुर्ग और बड़े इबादत गुजार थे। उसने कहा मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं रात आपके पास गुजार सकूँ। बुज़ुर्ग ने कहा आप गुजार सकते हैं। रात का कुछ हिस्सा गुजरा था कि उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो बादशाह ने उन बुज़ुर्ग से कहा कि ये कौन बच्चा है जो रो रहा है और बहुत बिलक बिलक के रो रहा है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि रहने दो, यहाँ पर आसपास कुछ फैमिलीज़ रहती हैं और बच्चे रोते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो बहुत बेचैन हो रहा था कि ये बच्चा जिस तरह से रो रहा है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये बहुत भूखा है या इसे कोई तकलीफ़ है। तो वो ख़ुद उस झोंपड़ी से बाहर निकला और उस आवाज़ के पीछे पीछे गया और यहाँ तक कि वो उस घर तक पहुँच गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसने आवाज़ दी और पूछा कि इस बच्चे के साथ क्या मामला है। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि ये सुबह से भूखा है और मेरे हालात इतने अच्छे नहीं कि मैं इसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त कर सकूँ, ये भूख से निढाल है और रो रहा है। उस सूरत हाल में उस बादशाह ने जैसे तैसे आसपास लोगों को बुलाया, उनकी मदद के लिए उसके पास जो पैसे या जो चीज़ें थी वो देकर कुछ चीज़ें ली, उनसे ख़रीदी, उस माँ तक पहुँचाई, उस बच्चे को ग़िज़ा दी, वो उसने खाया पिया और बहरहाल वो बच्चा खामोश हो गया। तब उसको ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बशारत हुई कि ये बुज़ुर्ग जिनके पास तो अपने पनाह ली है, ये सालों से मेरी इबादत कर रहे हैं और ये सिर्फ इबादत ही कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इनकी सारी इबादतों का सवाब तुम्हें दे रहा हूँ और उन्हें मैं खाली हाथ कर रहा हूँ। पैगाम ये है कि सिर्फ इबादत करते रहना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम जिस वक्त हमारे बहन भाई ज़रूरत के लिए हमें पुकार रहे हैं, हम उस वक्त बाहर निकलते हैं या नहीं, हम उनकी मदद करते हैं या नहीं, क्योंकि यही हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। डॉक्टर जहारा लुत्फ़ी साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि हम इबादत की बात करते हैं, लेकिन जब इबादत और ख़िदमत दोनों की बात आ जाए तो हमें किस तरह से क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और समझने की बात इसके अंदर ये है कि हमारे दीन के अंदर इबादत जो है उनको एक ख़ास अंदाज में बताया गया। मसलन ये कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। लेकिन आप ये देखिए कि नमाज और रोज़े का जो नमाज और ज़कात का जो ज़िक्र है वो साथ साथ आया है और तकरीबन 60 मरतबा कुरान के अंदर इसका ज़िक्र है। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। अच्छा, अकीमुस्सलात का जब ज़िक्र आया है तो वो अकीम यानी उसको कायम करो, और जब नमाज का निज़ाम कायम होता है तो अभी हम जिक्र कर रहे थे मस्जिद का, तो मस्जिद का निज़ाम कायम होता है। मस्जिद को हमने एक सिर्फ यानी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको इमाम की इमामत में अदा करने की जगह बना ली है, जबकि वो एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ सब लोग आते थे और आप उनकी मदद करते थे, यहाँ तक कि आपके पास अगर कोई मनो सामान भी लाके खजूरें लाके डाल देता फ़र्ज़ कीजिए, तो आप जब तक कि एक एक खजूर वो बांट नहीं देते आप घर नहीं जाते, कपड़ा झाड़ के बिल्कुल। तो आप देखें कि ये नहीं कि अपने लिए अपने घर पहुंचा दिया बहुत सारा, उसको शेव करके रख लिया, उसको कल के लिए रख लिया, ऐसा नहीं था। और यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि आपके सहाबा किराम आप ही के नक्शे कदम पर जब चले, तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हम देखते हैं, हज़रत उस्मान गनी को देखते हैं, हज़रत उमर को देखते हैं, हज़रत अली को देखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचा के रखा, कई कई दिन फाके हो गए और वो सारा माल जो है तकसीम कर दिया। काफ़िले आए, लदा हुआ है ऊँट, 100 ऊँट हैं वो लदे हुए हैं माल से, लेकिन जब पता चला कि मुस्तहिकीन है और ज़रूरत है तो उन्होंने उसको तकसीम कर दिया। तो ये यानी जो रिवायत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि आज भी हमें उस उन रिवायात के जो नमूने हैं वो आज हमें नज़र आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो ट्रक के ट्रक सामान भिजवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और मुमकिन है कि बाज़ औक़ात उनकी कोई नमाज भी क़ज़ा हो जाती हो,
میں کہہ سکتی ہوں کہ نماز قضا ہو جاتی ہو بعد میں رہ جاتی ہو, ابھی سلمان بتائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو ضرور قبول کریں گے, اس لیے کہ وہ نماز کس لیے قضا ہوئی, کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور پہنچا رہے تھے. اور آج ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ذکر کروں کہ ہم نے اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے 93 سے لے کے اور اب تک کے جو اسٹوڈنٹ میرے ہیں, ان کا ہم نے ایک گروپ بنا رکھا ہے, اس سے ہم مختلف کام کرتے ہیں. جب یہ سیلاب کا جو واقعہ ہوا اور ایک دم مطلب بہت ہی, میں کہتی ہوں کہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک دہشت سی طاری ہو گئی, تو اس وقت ہم نے اپیل کی, ہم نے کہا کیا ہونا چاہیے, وہاں ڈسکشن ہوا, تو ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہاں سے اکٹھا کر کے لے جانا, راستے بند ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. جو جہاں تھے انہوں نے وہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا لی, ہم نے یہاں سے جو لوگ تھے انہوں نے جمع کر کے ان کے پاس بھیج دیا. تو ایسا بہت سارے یعنی وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس پر اس کو آسانی سے انہوں نے وہاں پر آسانی کے ساتھ جو اسی جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں قابل تحسین ہے, اور ہمیں اس جذبے کو ماند نہیں ہونے دینا, ہمیں اس جذبے کو آگے لے کے چلنا ہے. سہیل صاحب, آپ نے جس سوسائٹی کی بات کی جہاں پر آپ کا براٹ اپ ہوا, وہاں پر تو بہت زیادہ اس طرح سوشل ورک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے جب یہاں پر آ کے اس سوشل ورک کا دیکھا, آپ کو اس پہ کیا فرق نظر آیا؟ اور ویسے تو آپ تعریف کر رہے ہیں ہمارے یوتھ کی, تو آپ اس سوشل ورک کو وہاں اور یہاں کے حساب سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ میں حیران ہو گیا, آئی واز ریئلی شاکڈ, بیکاز میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایک, اور واقعی سے ایک سسٹم سے آیا ہوں, ایوری تھنگ از پلانڈ, ایوری تھنگ از ڈن, یہ وہ سب کچھ. یہ جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے شاید اس سے بھی زیادہ دیکھا, لیکن وہ میں نے دیکھا پیار میں, صحیح, جذبات میں. کوئی پرابلم ہے, ہیئر لیٹ می ہیلپ یو, میں آپ کی ہیلپ کروں گا, آپ کو کوئی چیز چاہیے میں کروں گا. لوگ آ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں آپ کی طرف. وہاں پہ وہ تھوڑے کنٹرولڈ ہیں, بٹ ویری گڈ. ہر ایک ان کے پاس سسٹمز ہیں, ہمارے پاس سسٹمز, ان کے وسائل بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہاں, تو وی آر ویری ایموشنل پیپل. ٹھیک ہے جی. تو جو چیز میں نے دیکھی, اینڈ ایون آپ دیکھیں کہ وطن سے جو باہر ہیں وہ کتنا پیار کرتے ہیں. بے شک, فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ایک آواز پہ, اور فوری طور پہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. I was a little shocked. میں نے کہا مائی گاڈ, سسٹم جو ہے وہ تو کام کر رہا ہے نا. صحیح. ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک ایتھیسٹ کو جو خدا کا یقین نہیں کرتا, آپ نے اس کو گاڑی میں ڈال دیا, صحیح, صدر میں, اور وہ گاڑی چلا رہا ہے, وہاں پہ بکری آ رہی ہے, وہاں پہ رکشہ آ رہا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو خدا میں بلیو کرتا ہوں, بیکاز مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹریفک کیسے چل رہا ہے. ایک نظام ہے. دیر از سم تھنگ ویری اسپیشل, دیر از سم تھنگ ویری اسپیشل اباؤٹ پاکستان. ایک چیز کی بات میں کرنا چاہوں گا, اگر ہم پازیٹیوٹی کے اوپر جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میں بھی ابھی 2-3 چیزوں سے گزرا ہوں, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہر ایک آپ کے زندگی کا سیکنڈ جو ہے نا, وٹ ایور سیکنڈ دیٹ یو, اٹ از این اپرچونٹی. یہ چیز ایک اپرچونٹی ہے. بالکل ایسا. ارے میں صبح کو اٹھ گیا, الحمدللہ آئی ایم الائیو, اللہ نے ایک اور دن دے دیا, I can do something. اچھا پہلے تو میں کہ سوچتا ہی نہیں تھا اس چیز کا. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, کہہ لیا, کسی بزرگ نے کہہ دیا, ہاں ٹھیک ہے, یہاں سے گیا. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ہماری بزرگ کی, جو ہماری ٹریننگ ہے, ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹرز. اور میں یہ آپ کے چینل سے, یہ ہمارے چینل سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ دیز تھنگس. بالکل ایسا ہی ہے. یو نو ایوری سیکنڈ, ہر ایک چیز جو ہے ایک نئی اپرچونٹی ہے. تو ڈپریشن, بہت آسان ہے کہ ڈپریشن میں مت آؤ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, بٹ لک ایٹ ایوری سیکنڈ, ایوری ڈے, ایوری مومنٹ, ایک آپ اس کو ایک اپرچونٹی بنائیں اپنے لیے, اور آپ اس کو دیکھیں. مے بی دیٹ ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو. اٹس ہیلپڈ می. بالکل, میری بڑی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر مسکراتے ہوئے بچے کو دیکھو, ہر کھلتے ہوئے پھول کو دیکھو, تو تمہیں لگے گا کہ ابھی زندگی ہے. اور یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کے اندر
وہ جذبے جوان ہو جاتے ہیں پھر سے کہ نہیں ابھی اللہ رب العزت جو ہے نا اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا, دیکھیے بچے کھیل رہے ہیں, دیکھیے پھول کھل رہے ہیں, تو ہمیں اپنا کام بھی کرنا ہے اسی طریقے سے. اور واقعی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں ایک ایک لمحے کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے گزارنا ہے, یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے. سہیل صاحب آپ کی طرف سلمان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے پرابلمس تو اس وقت جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے اس کو آپ لوگوں نے ایڈریس کیا, اپنی طرف سے کوشش کی. پریزنٹلی آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ابھی فوری طور پہ کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچانی چاہیے ان لوگوں تک, اور جو ادارے امداد کر رہے ہیں آگے آ رہے ہیں کیا وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یا وہاں پر کچھ افراتفری ہے, ایسا کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے وہ آلموسٹ ریسکیو تو نمٹ چکا ہے. اس وقت ریلیف کی سرگرمیاں وہاں پر ہو رہی ہیں جس میں کک فوڈ پہلے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا, اب اس پوزیشن پر ہیں کہ وہ خود سے پکا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. تو راشن ڈسٹریبیوشنز لوگ کر رہے ہیں جس کی نیڈ بھی ہے اور آلموسٹ وہ الحمدللہ پوری ہو رہی ہے. کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ اب جو سینیریو ہے وہ آہستہ آہستہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جائے گا. کچھ لوگ تو بہت سارے لوگ تو وہ اپنے اپنے جو جہاں رہتے تھے وہیں پر واپس جائیں گے. ان کو ڈیفینیٹلی اپنے گھروں کو ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہوگی, ان کو مٹیریل کی ضرورت ہوگی, جو بھی بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا, اور جو بھی گھر کی اشیاء ہوتی ہیں ان کی ان کو نیڈ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جہاں آپ نے کوآرڈینیشن کی بات کی, کوآرڈینیشن کی تھوڑی کمی تو ہے, یعنی بہت زیادہ جتنی بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کے نہ ہونے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا, لیکن اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا, ریپیٹیشن نہیں ہوگی اور کام ایک ڈسپلن میں آ جائے گا. لیکن ظاہر ہے ہر ادارے کی اپنی ترجیحات ہیں, ہر ادارے کا اپنا ڈسپلن, ایس او پی اور ٹی او آرز ہیں. یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے کہ تمام آرگنائزیشنس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے اور ہر کسی کو ایک ایریا اور ایک ٹاسک دے دے. کہیں کچھ ڈسٹرکٹس میں تو اس طرح ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یا پاک آرمی یا پاک رینجرز نے اپنے کور میں بٹھا کر ان کو میٹنگ کی کہ بھئی آپ آرگنائزیشن آپ یہ والی تحصیل لے لیں, آپ یہ والی تحصیل لے لیں اور آپ یہ والا ایریا لے لیں. تو اس میں ریپیٹیشن نہیں ہوئی اور آرگنائزیشن فوکسڈ ہو کر ایک ایریا میں کام کر رہی ہیں. اس سے ہوا یہ کہ ان کا فوکس رہا اور کام کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں کافی بہتری آئی ہے. تو اب ڈیفینیٹلی اب ریہیبلیٹیشن اسٹارٹ ہو جائے گی اور تھوڑا سا لانگ ٹرم جائے گی, 3-4 سال لگیں گے کہ لوگ اپنی جگہ پر آئیں. اس وقت ہیلتھ کے کافی ایشوز فیس کرنے کو آ رہے ہیں کیونکہ پانی کھڑا ہوا ہے, کافی ٹائم سے کھڑا ہوا ہے. میں نے کافی جگہ وزٹ کیے تو مچھر, میں نے زندگی میں ایسے مچھر نہیں دیکھے جو میں نے دیکھے. لٹرلی آدھے انچ کے مچھر ہیں, وہ مچھر تو نہیں لگ رہے تھے, وہ کچھ اور لگ رہا تھا. ایک سین ہم نے ریکارڈ کرنا تھا ایک اسکول میں, اسکول پانی میں ڈوبا ہوا تھا. وہ سین کچھ اس طرح کا تھا کہ ہم نے اسکول کو اور تعلیم کو ذرا ڈسٹرب دکھانا تھا, تو جو پیج ہوتا ہے پیپر کتاب کا وہ ہم نے پانی میں ذرا ڈبایا اور اس کو ہم لے رہے تھے کہ اسکول ڈوب رہا ہے اور پیپر ڈوب رہے ہیں اور بیگ ڈوب رہا ہے. اب وہ ظاہر کیمرہ کو کلوز کرنا تھا پانی سے. اب اتنے بڑے بڑے مچھر تھے کہ وہ ہاتھوں پہ کپڑا باندھ کر اور بہت مشکل سے ہم نے سین ریکارڈ کیا. حتیٰ کہ رانی پور میں تھا, شاید بائی پاس پر ہی ایک ATM کرنے گیا, ATM مشین کے اندر بڑے بڑے مچھر, اسکرین پر مچھر, بٹنز پر مچھر بیٹھے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے پیسوں کی یلغار تھی, مطلب بہت بری صورتحال تھی. اللہ نے بچایا, کوئی ڈینگی نہیں, کوئی بخار اس طرح کا نہیں ہوا. یہ وہ جذبہ ہے جو آپ لوگ خدمت کے لیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرما رہا ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے مچھر, بہت سارے مچھروں نے کاٹا ہوگا لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت جو کام لے رہا ہے وہ فردر لینا چاہتا ہے, اور اس میں ان کو اور بھی جو ہمارے ینگ یوتھ ہیں ان کو کام کرنا چاہیے, کر بھی رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اور یہاں پر ہم سب اپریشیٹ کر رہے ہیں ینگ کو, لیکن یوتھ کو, لیکن اس میں اصل اپریسیشن آپ لوگوں کی ہے, یعنی ہمارے بڑے بزرگ جس میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں, سہیل صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, سوسائٹی ہے, میڈیا ہے. PTV کا بہت بڑا کنٹریبیوشن کہ اس نے ایک الگ ٹرانسمیشن اس کے لیے لانچ کی. جی آپ یقین کریں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ تمام حالات کے ساتھ ساتھ یہ بتا سکیں کہ اب ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, تاکہ جو آرگنائزیشنز یا وہ لوگ جو انڈیویجولی بھی کام کر رہے ہیں وہ اس کو سن کر دیکھ کر پھر آگے بڑھ سکیں. تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہے PTV کا, اور ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ ایجوکیٹ کرتے ہیں اور تمام چیزوں کو جس طرح سے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی بتاتے ہیں. اس میں آپ نے نیڈ کی بات کی, نیڈ میں ریہیبلیٹیشن میں ان کے گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعمیر اور مساجد مدارس کی تعمیر تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن ایک بہت اچھا کام جو کہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں. جو 10-12-15 ایکڑ جس کی زمین تھی, زیادہ بڑا زمیندار تھا, اس کی ڈیفینیٹلی سیونگز بھی ہوں گی, اس کا اپنا بیک اپ ہوتا ہے. لیکن جن کی چھوٹی زمین ہے نسبتاً 1-2-3 ایکڑ والے زمیندار ہیں, وہ نسبتاً چلتے ہی
کہہ لیجئے کہ آپ ادھار پر ہیں, وہ ادھار لے کر سارے کام کو کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. ایک ادارے سے ہمارا بات چل رہی ہے بلکہ کنٹینیو ہے. تو 1 ایکڑ پہ جو کاسٹ آ رہی ہے 25 سے 26 ہزار آ رہی ہے ایک فصل کو تیار ہونے میں. اگر ایک کسان کو 50 ہزار دے دیں اور اس کی 2 ایکڑ زمین ہے تو وہ اس سے اتنا اسٹیبل ہو جائے گا کہ جو ایک فصل کا سائیکل ہے 3 سے 4 مہینے کا گندم کا یا چاول کا, وہ بہت اچھے طریقے سے پورا کرے گا. اپنے نقصان کو بھی تھوڑا بہت پورا کر سکتا ہے, آگے بھی ریکور کر سکتا ہے. تو ہم نے ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ جو کسان نچلے طبقے کے ہیں, وہ پسے ہیں, ان کو ہم اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ چونکہ وہ تمام چیزیں کور بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کو سوشل میڈیا پر لے کر آ رہے ہیں, تو یہ تمام پوائنٹس جیسے آپ نے ہم سے شیئر کیا, آپ نے کیا سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیے ہیں؟ جی بالکل. بہت سارے ایسے صاحب حیثیت ہیں جو یہ خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ایک فصل اگر تیار کرنے کے لیے میں 25 یا 50 ہزار دے سکتا ہوں تو میں وہاں تک پہنچا دوں. تو میرا خیال ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ جو ہے سوشل میڈیا. بالکل, میں نے آپ سے اسٹارٹ میں تذکرہ کیا کہ میرا کام سوشل ورک کے ساتھ ساتھ میڈیا پروڈکشنز کا بھی ہے. میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے سے اینگلز کریٹ کیے ہیں جو کہ اور لوگوں نے بھی ڈیفینیٹلی نوٹس کیا ہوگا, لیکن یہ اینگل کو میں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جو ایگریکلچر والا ہے. دوسرا اسکولز کا دیکھیں ویسے ہی بہت کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی, کووڈ کی وجہ سے بھی ہم نے بہت نقصان اٹھایا, بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا, انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ نہیں تھا. اسکولز کی ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ ان کو اسٹیبل کیا. بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے, اور اب چونکہ پروگرام مکمل ہونے کی طرف ہے تو میں چھوٹے چھوٹے جوابات چاہوں گی آپ لوگوں سے. جہانہ صاحبہ, آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ دیں تو اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہمیں آقا نے کیا تعلیم دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو اصل میں یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ مطلب اس کو پوشیدہ طریقے پہ دو. لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکٹھا کیا تو وہ کھل کر کیا, اور اس میں یہ تھا کہ جو کم بھی لے کر آیا تو اس کی عزت بھی کی. وہ ہے نا کہ ڈھیر پر تھوڑی سی کھجوریں اس نے ڈال دی تو کہا کہ یہ دیکھو یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ خواتین کو بھی آپ نے شرکت کروائی, یعنی بچے خواتین ان کاموں کے اندر. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں عزت نفس کی بات ہے, تو بالکل کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہم تصویریں اور یہ جو ویڈیوز بنانا ہے اس کو ذرا احتیاط سے کرنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے, یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خود خوشحال تھے اور اس وقت کسی مصیبت کے اندر ہیں. ان کے پاس بہت کچھ تھا لیکن اس وقت سب بہہ چکا ہے. وہ دینے والے ہاتھ تھے, وہ دینے والے لوگ تھے. تو ان کی جو خواتین ہیں, ان کے مرد نہیں ہیں بعض کے, تو خواتین موجود ہیں اپنے بچوں کے لیے لے رہی ہیں. بعض لوگ وہ کہہ بھی دیتی ہیں کہ دیکھیں آپ, بعض لوگ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ ان کو کھل کر نہ دکھائیں. بالکل صحیح. اور صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ موٹیویشن اپنے کام کو سوشل میڈیا پہ دکھا دیں. جی بالکل صحیح. سلمان, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے, خاص طور سے جو ابھی آپ نے بات کی؟ ہاں ڈیفینیٹلی میسیج یہی ہوگا پوری پاکستانی قوم کے لیے, خاص طور پہ نوجوانوں کے پاس, کیونکہ ان کے پاس انرجی ہے, وقت ہے, میرا خیال ہے گرم خون ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ڈیفینیٹلی اویئرنیس پر بڑے پیمانے پر پھیلانی کی ضرورت ہے. اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر جو بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, جس طرح بھی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال اپنی صلاحیت ہے, بول سکتے ہیں بولیں, لکھ سکتے ہیں لکھیں, دکھا سکتے ہیں دکھائیں, فائنینشلی کر سکتے ہیں, فنڈ ریز کر سکتے ہیں فنڈ ریز کریں. لیکن پلاننگ کو, سر کی سہیل صاحب کی بہت اس بات, پلاننگ بہت زیادہ اہم ہے. بیچ میں کچھ ایشوز آئے تھے, ڈیفینیٹلی پرابلمز ہوئے اس کام میں, لیکن پلاننگ سب سے پہلے کریں. جس کو تجربہ ہے وہ اس سے سیکھیں, اپنے تجربے کو اور اپنی صلاحیت کو آگے لے کر آئیں. اور آخر میں سہیل صاحب آپ سے میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ تو جذبات کو سمجھنے والے انسان ہیں, آپ ایکٹر ہیں, آپ بہت گہرا آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے لوگوں کے جذبات کے حوالے سے, تو آپ کچھ کہنا چاہیں ان لوگوں کے لیے, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں, میں تو بالکل پیغام دوں گا, بیکاز میں نے چیزیں جو دیکھی ہیں, اب میں پریکٹیکل اس میں جا رہا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے کریڈیبل لوگوں کو جو ان جگہیں گئے ہیں اور وہاں پہ 800 گھر انہوں نے بنائے ہیں. دے ہیو ہیلپ ٹو میک دوز ہاؤزز, ریہیبلیٹیشن, وہ سارا سب کچھ وہاں پہ کر کے, اپنے دوستوں سے پیسے لے کے, کوئی آرگنائزیشن سے پیسے لے کے, اور وہاں پہ یہ جو یوتھ گئے ہیں, میرے لیے تو 30-40 بھی یوتھ ہیں, تو یہ جو یوتھ گئے ہیں وہاں پہ, تو دے ہیو گون ود اے پلان.
اور انہوں نے اب کسی کے لیے آپ نے گھر بنا دیا واپس, کسی کے لیے آپ نے کچھ کر لیا جہاں پہ ان کا تھا, تو آئی تھنک کتنی زبردست بات ہے. لیکن یہ ورک جو ہے دس ورک مسٹ کنٹینیو. اور جو میں نے پہلا پوائنٹ کیا تھا میں ابھی پھر سے کہنا چاہتا ہوں, اٹ از سو امپورٹنٹ کہ دوسرے سال کے لیے آپ ابھی سے پلاننگ کریں پلیز پلیز پلیز. پہلے تو ہماری یہ بات ہوتی تھی نا کہ جو ڈیفینس میں لوگ رہتے ہیں جی بارش ہو گئی ہے اب نیکسٹ ایئر نہیں ہوگا, وہ پھر سے ہو گئی, ہم بھول جاتے ہیں. وی کیپ آن فرگیٹنگ, سو وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ ہم نے ابھی پلان کرنا ہے فار نیکسٹ ایئر. سو دس از ہم آگے کے چیزوں کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, سہیل صاحب آپ کا, سلمان آپ کا, کہ آپ لوگ آئے اور بہت اچھے آپ لوگوں نے پوائنٹس ریز کیے. اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہمیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ انڈیویجولی آگے مدد کرنا چاہتے ہیں یا کسی گروپ کی صورت میں کام کر رہے ہیں, ان کی رہنمائی ہوئی ہوگی, انہیں بہت اچھا ملا ہوگا میسیج کہ وہ کس طرح سے اس کام کو پازیٹیولی آگے بڑھا سکتے ہیں. اسپیشلی میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے ہمارے یونیورسٹی اور کالجز کے بچے ہیں جو بڑی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اپنی انرجیز کو پازیٹیو وے میں آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ان تمام پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے جو یہاں پر ڈسکس ہوئے کہ کس طرح سے آپ اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ اس وقت کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے. تو پروگرام مکمل ہوتا ہے, اجازت دیجیے ہمیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور ہم سب کو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.